السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ ایسے کون سے عقیدہ ختم نبوت کے اہم پہلو ہیں جن کو عام مسلمان اور خاص مسلمان کچھ بھی کہہ لیں، اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے محتاط نہیں ہوں گے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت نہیں کریں گے، یقیناً ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اس اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں علماء امن کونسل پاکستان کے، اسی طرح آپ چیئرمین ہیں دفاع کونسل ختم نبوت کے، اور اسی طرح آپ چیئرمین ہیں القمر اسلامک فاؤنڈیشن کے۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ مزاج گرامی، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ حضرت۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شفقت اللہ سیالوی صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں حضرت؟ مزاج گرامی، آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں القمر اسلامک فاؤنڈیشن کے، اور حضرت کو جو ہم نے ناظرین زحمت دی ہے وہ قرأت کے حوالے سے یقیناً ان کی ایک انتہائی خوبصورت آواز ہے، تو میں حضرت سے گزارش کروں گا حضرت کچھ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ماشاء اللہ، وكان الله بكل شيء عليما، سبحان اللہ، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت خوب، جزاک اللہ۔ مولانا قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا اہم ترین جز ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ حضرت، عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ دارِ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زیادہ آیات مبارکہ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 سے زیادہ احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ پوری امت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کبھی بھی امت میں
اس پر اختلاف نہیں رہا، اور جب کبھی بھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر اسود انسی نے یمن کے اندر نبوت کا اعلان کیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے واصل جہنم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر مسلمہ کذاب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود آیا اور اس نے نبوت میں شراکت کا کہا کہ آپ میرے ساتھ نبوت میں شراکت کر لیں، کہ میں آپ کو بھی نبی مانتا ہوں، بس مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسے خط لکھا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کذاب کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کذاب کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی وہ تو شراکت چاہ رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسی دین کو مانتا ہوں، آپ بھی نبی رہیں، مجھے بھی تھوڑا سا حصہ دے دیں، کتاب یہی چلے گی، نماز یہی ہوگی، داڑھی ایسے رکھی جائے گی، امامیں بھی ایسے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، بس مجھے اس میں سے تھوڑا سا حصہ دے دیں، شراکت دے دیں۔ تو شراکت پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کذاب کہہ دیا، اور جس نے دعویٰ کر دیا۔ اب امت کا کیا اس پہ طریقہ کار رہا؟ پوری امت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد پوری امت کا اس پر اجماع ہوا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کو جو عملی جامہ بنایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان جہاد فرمایا تو کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اس وقت بڑا نازک معاملات ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج ہماری عورتوں کو باہر کے کتے یا بھیڑیے بھی اگر نوچ کر لے کر چلے جائیں تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اگر ہمیں ختم نبوت پر پہرہ دینے کی ہمیں فکر ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی بات عرض کرتا چلوں کہ جو مسلمہ کذاب تھا وہ بڑا شاطر قسم کا تھا۔ اس وقت ایک عورت تھی سجا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، سجا نے۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ میرے خلاف جہاد کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو کہ آپ خود گئے ہیں لڑنے کے لیے، ورنہ اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ ساری کی ساری دفاعی جنگیں، اور یہ 800 کلومیٹر دور جا کر صحابہ کرام لڑنے کے لیے جا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے۔ سجا جو ہے اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں عقیدہ ختم نبوت پر، تو ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا، سجا نے اور مسلمہ کذاب نے۔ وہ ایک لمبی بات ہے کہ بعد میں سجا جو ہے اس نے توبہ کر لی اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ادھر وہ تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو ایک آئین یعنی پاس ہوا، وہ یہ تھا کہ جو بدری صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے، آج کے بعد وہ کسی مہم میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ مگر حضور کی ختم نبوت کی جب پہرے پر ختم نبوت پر پہرے کی بات آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بدری صحابہ کرام کو بھی بلا لیا۔ ہاں، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ جب میدان میں جائیں گے تو آپ سب سے آخر میں ہوں گے، سب سے آخری صفوں میں ہوں گے، اگر آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ سب سے آخری صفوں میں پھر آپ جائیں۔ مگر ایک اسلام کی خوبصورتی، ایک بدری صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت کہ سب سے پہلے جو شہید ہوتے ہیں وہ بدری صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ اور کتنے صحابہ کرام بدری؟ 70 صحابہ کرام جو بدری ہیں وہ اس میں شہید ہوتے ہیں، اور اس موقع پر 700 ایسے صحابہ کرام شہید ہوئے کہ جو حافظ قرآن تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے اس میں 259 یا 269 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، مگر اس ایک لڑائی کے اندر، اس ایک جہاد کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، اس میں سے بدری بھی ہے اور حفاظ بھی ہے، 70 بدری 700 حفاظ۔ اب اس میں جو مسلمانوں کا جذبہ تھا، مسلمانوں کے پاس فوج کتنی تھی؟ 12-13 ہزار، اور مسلمہ کذاب جو تھا اس کے پاس 40 ہزار کی فوج تھی، یعنی وہ اور سجا کی فوج الگ تھی۔ مگر جب صحابہ کرام ان کے ساتھ لڑے
تو وہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوا جب شروع میں کہ انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی امامے پہنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے وہ بھی لگا رہے ہیں، تو اپنوں میں اور پراؤں میں کس طریقے سے تفریق کی جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم ایک نعرہ لگاؤ، اور وہ یہ نعرہ ہوگا یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ جو صحابہ کرام یہ نعرہ لگاتے تھے پتہ چلتا تھا یہ حضور کے امتی اور غلام ہیں، اور اس کے علاوہ چاہے ان کی داڑیاں تھیں، چاہے انہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے، چاہے ان کے ماتھے پر محراب بنے ہوئے تھے، حضور کی ختم نبوت کے منکر تھے، ان کے گلے کاٹے گئے۔ 26,000 مسلمہ کذاب کے جو سپاہی ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، اور 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ دنیا میں ایسی بھی آپ کو کم ملے گی تاریخ کے جب اتنی کثیر تعداد میں لوگ ہوں اور سامنے اتنی قلیل ہو اور اتنے کثیر ہوں، اور پھر یہ صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی۔ اور اس میں ایک اور نقطہ، کسی بھی جنگ کے اندر یہ نہیں ہوا کہ جو لوگ مارے گئے واصل جہنم ہوئے ان کے ساتھ بس قتل کر دیے گئے، باقی چھوڑ دیے گیا۔ یہ واحد ہوا کہ ان سب کو پھر آگ لگا دی گئی، یہ سارے کے سارے ان کو جلا دیا گیا، ڈیڈ باڈیز کو، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے منکر تھے، یعنی زمین کو بھی اس سے پاک کر دیا گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو صحابہ کرام کا اس معاملے میں ایک اجماع تھا، امت کا سب سے پہلا اجماع جو ہوا، یعنی قرآن کو جمع کرنے سے بھی پہلے جو اجماع ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، منکرین ختم نبوت واجب القتل ہیں، مرتد ہیں، یہ پوری امت کا اجماع ہے۔ ٹھیک ہے، کیا خوبصورت بات کی حضرت تاریخ کے تناظر میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم آج کے دور کے ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ کچھ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور جس سے سادہ لوگ مسلمانوں کو ان کے ذہن میں تفرقات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کو جس طرح آپ نے کہا نا نیا نبی، تو وہ نئے نبی سے ہی میں ایک سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ لوگ عموماً سب سے پہلا جو اعتراض اٹھاتے ہیں وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبی آئیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے عام عوام کو آپ یہ بتائیں کہ ان کا آنا کس طریقے سے ہوگا شرعی اعتبار سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقاعدہ طور پر نشانیاں ہیں کہ وہ کہاں پر اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، اور پھر ان کی ساری نشانیاں بتا دی گئیں، بالکل ایسے کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر اس میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ پہلے ان کو نبوت مل چکی ہے، صحیح، وہ نئے نبی نہیں آئیں گے، بلکہ وہ السلام سے پہلے ان کو نبوت مل چکی ہے۔ حضور کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا، نیا کوئی نبی حضور علیہ السلام کے بعد نہیں آ سکتا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت مل چکی ہے۔ اور اس کی میں بڑی سادہ سی اور سمپل سی عام لوگوں کو مثال دینا چاہوں گا کہ جب حضور علیہ السلام بیت المقدس گئے تھے تو جتنے انبیاء کرام تھے وہ سارے کے سارے تو موجود تھے وہاں پہ، بالکل ایسے ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ، سب نے ویلکم کیا تھا۔ تو مرزا کہاں تھا؟ نہیں تھا۔ کہیں آپ تاریخ سے اس کے کسی بیان سے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو پتہ یہ چلا کہ جن کو نبوت مل چکی تھی وہ سارے کے سارے بیت المقدس میں موجود تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میرے بعد جو ہیں وہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، مگر فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بالکل صریح بتا دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ۔ اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ وجوہات کیا بنی مرزا کو لانچ کرنے کی، اس پہ تو آتے ہیں۔ اب آپ نے جیسے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی جو نبوت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی نبوت ہے، بے شک۔ اب یہ بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ جب آتے ہیں، آپ نے ان کے کچھ نشانیاں بھی بتائی اور کتابوں میں موجود ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد آیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کریں گے؟ ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ جب آئیں گے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کریں گے۔ اعتراضات تو ختم ہو جاتے ہیں، اعتراضات ختم ہو گئے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، اور امامت کسے ملے گی؟ حضرت امام مہدی کو ملے گی۔ کیا خوبصورت۔
پھر جو ایک بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن کہاں ہونا ہے، جو سب سے بڑا یہ جواب ہے کہ اگر یہ مہدی ہے یا اور اپنے آپ کو وہی عیسیٰ کہتا ہے تو باقاعدہ حضور علیہ السلام دعوے بھی ایک نہیں ہے، دعوے کئی معذرت کے ساتھ کہتا ہے کلام میں کہ معذرت دعوے بھی ایک نہیں ہے. جس عیسیٰ نے آنا ہے اس کا مدفن کہاں ہے، اس کا مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اس نے دفن ہونا ہے. بے شک ایسے اور یہ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ اسے چیلنج کیا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میرا مدفن وہاں ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ تم ساری زندگی روضہ رسول کو دیکھ بھی نہیں سکو گے اور اس پاک سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکو گے. اس کے بعد یہ 6 سال زندہ رہا چیلنج کے بعد، اسے توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں پر. تو پوری زندگی میں اپنی پوری زندگی میں مدینہ نہیں گئے، پوری زندگی میں مدینہ نہیں. کیا محرومی حضرت، کیا محرومی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ اس کو لایا کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے. اس کو لایا کیسے گیا اگر آپ کہتے ہیں تو اس پہ میں تھوڑا سا آتا ہوں. انگریز جب یہاں پر آیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ ہم اتنی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، اسمارات بھی دے رہے ہیں، تو جب 1857 کی جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو لوگ نکلتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے نام پر علماء اور مشائخ نکلتے ہیں. ہر چوک پر علماء و مشائخ کی لاشیں تھیں. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں نہ ان کو پیسے کی لالچ ہے، نہ کسی، جب نام مصطفیٰ آتا ہے تو یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ پر یہ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. 1869 کے اندر برطانیہ سے ایک وفد آتا ہے تو یہاں پر وہ رپورٹ تیار کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. تو آخر میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایسا کیا جائے کہ ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ اور جہاد کو نکال دیا جائے، اور ایک نیا نبی جو ہے اس کو ہم سامنے لاتے ہیں. اس وقت جو پنجاب کا گورنر تھا اس نے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے یہ ذمہ لگایا کہ تم جو ہے کچھ لوگ تلاش کرو کہ جو ہمارے مقصد کے لیے آ سکیں. اب لوگوں کی تلاشی پہ ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنا ہے علماء سے کہ یہ پہلے مسلمان تھا مرزا غلام احمد قادیانی، ایسا ہے؟ میں تصدیق کے لیے پوچھ رہا ہوں. اصل میں اس کی جو ہسٹری ہے، اس کا جو پردادا تھا، اس کا جو دادا تھا عطا محمد، اصل میں بیسک یہ شروع سے ہی تقریباً غدار مسلمانوں کے رہے ہیں. اس نے خود یہ لکھا، اچھا، اس نے خود لکھا کہ جو 1857 کا غدر تھا، لفظ غدر اس نے لکھا، 1857 کا جو غدر تھا اس کے اندر میرے والد نے، اس کا والد کا نام تھا غلام مرتضیٰ، کہتا ہے میرے والد نے انگریز کو 50 گھوڑے دیے اور 50 سوار دیے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے. تو اس کا والد جو تھا وہ انگریز فوج میں تھا اور ان کا دادا سکھوں کی فوج میں تھا، اس نے بھی مسلمانوں کو قتل عام کیا. تو یہ چیز سامنے آ چکی تھی کہ یہ مسلمانوں کے غدار ہیں. ہوا یہ کہ اس نے مختلف، اصل میں ہوا یہ کہ اس نے مختلف اساتذہ سے پڑھا اور وہ مختلف مسالک کے وہ لوگ تھے. باقاعدہ کسی ایک مستند عالم دین سے اس نے نہیں پڑھا، اس کو زبان پہ تھوڑا سا عبور ہوا. اصل میں یہ اپنے دادا کی پینشن چرا کر قادیان سے سیالکوٹ بھاگا، وہ 700 روپے اس وقت میں یہ چوری کر کے 700 روپے بھاگا. جب یہ سیالکوٹ آیا تو اسے پٹواری کی جو ہے وہ کلرک کی نوکری مل گئی وہاں پر. اس نے پھر پٹواری کا امتحان دیا جس میں یہ فیل ہوا، مگر یہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا رہتا تھا اور مسلمان ہو کے اس کو اس میں تھوڑا سا عبور حاصل ہوا. ڈپٹی کمشنر جو سیالکوٹ تھا اس نے کہا کہ یار یہ بندہ ہمیں مل گیا. جب 4 آدمیوں کے اس نے کیے نا، 4 آدمیوں کے اس نے انٹرویو کیے تو اس میں سے یہ واحد تھا کہ جو ان کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار ہوا. انہوں نے پلاننگ یہ کی، انہوں نے اپنی عیسائی اس کے سامنے کھڑے کیے اور ان کے ساتھ اس کے مناظرے کروائے. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں، مناظرے کوئی آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں ہوتے تھے، خط و کتابت کے ساتھ ہوتے تھے. اور پھر اس میں اس کو کامیاب قرار دینا کہ یہ مناظرہ جیت گیا، اس کو پروموٹ کرنا تھا، دنیا کے سامنے لانا تھا. 1880 تک یہ بڑا مشہور ہو گیا اور مشہور یہ مناظرے اسلام کے طور پر ہوا. اچھا، کہ یہ اسلام کے لیے 1880 کے اندر اس نے ایک اعلان کیا تمام مسلمانوں کے سامنے کہ میں ایک کتاب ایسی لکھنا چاہتا ہوں جس کا نام ہوگا براہین احمدیہ. اور اس کتاب کے اندر
اسلام پر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس کے جوابات، اور اس کے بعد کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت اس نے چندہ کرنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ میں اس پر 50 جلدیں بناؤں گا، براہین احمدیہ کی 50 جلدیں۔ 1880 سے اس نے شروع کیا اور اس نے پہلے 4 سال کے اندر 4 اس کی جلدیں نکالی، 1884 تک۔ 1884 کے اندر جب اس کی 4تھی جلد آئی تو علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو پڑھا اور اس کے دعووں کو دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ علماء لدھیانہ جو تھے انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اس وقت کہ یہ شخص جو ہے نا وہ کافر ہے۔ 1889 میں 23 مارچ 1889 میں اس بندے نے اپنی جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس کا الگ اعلان کیا، اور پھر 25 جولائی 1900 کو اس نے ایک مناظرے کا چیلنج کیا۔ اس میں 86 علماء کرام کے نام لکھے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مناظرے پہ آتا ہے۔ اچھا۔ اس میں پیر میر علی شاہ صاحب کا نام بھی تھا۔ آپ نے اگلے دن ہی اس کے اشتہار چھاپا کہ میں تمہارے ساتھ مناظرے میں آتا ہوں۔ ڈیٹ طے ہوئی 25 اگست 1900 سن 1900۔ آپ تمام مکاتب فکر کے لیے، یعنی اس وقت تمام مکاتب فکر، نہ کوئی بریلوی رہا، نہ کوئی دیوبندی رہا، نہ کوئی اہل حدیث رہا، سب نبی کے تمام حضور کے غلام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو آج امام ہے وہ پیر میر علی ہے۔ وہاں پر تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ جو بادشاہی مسجد میں ہوا، اور یہ لاہور میں، اور یہ وہاں سے بھاگ گیا، یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ پیر میر علی شاہ صاحب نے اور پھر اور جو حضرات تھے انہوں نے اس کے لیے پیش گوئی کی کہ یہ جو ہے بہت گندی موت مرے گا اور یہاں تک کہ نجاست کے صورت میں مرے گا، تو یہ 1906 کے اندر جو ہے یہ پھر واصل جہنم ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس کی تاریخ تھی۔ یہ خود لکھتا ہے کہ جو میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اچھا، اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے 50 جلدوں کا کہا تھا، 1900 کے بعد اس نے 5ویں جلد نکالی۔ 1880 کے بعد بیچ میں گیپ آیا، 5ویں جلد آئی تو اس نے وہ اس پہ اینڈ کر دیا۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی تم نے تو کہا تھا تم 50 جلدیں لکھو گے، کہتا ہے 50 میں اور 5 میں صرف 0 کا فرق ہی تو ہے، یعنی یہ اس طرح کا۔ پھر اس نے کتابیں ایسی لکھی، ان کا ایک نعرہ ہے کہ لو فار آل، مگر ان کا اگر عمل کو دیکھا جائے تو ٹوٹلی مختلف ہے۔ پوری دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں۔ مرزا نے لکھا کہ جو مجھے نہ مانے، جو میری فتح کا قائل نہ، وہ کنجریے کی اولاد ہے۔ اس نے لکھا کہ جو مجھے نہ مانے وہ پکا جہنمی ہے۔ اس نے اتنی غلیظ گالیاں کہی ہیں کہ میں یہاں پر وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس انداز سے مسلمانوں کو، اس کی جو پہلی بیوی تھی اشتہار، اچھا اس کی جو پہلی بیوی تھی اس سے 2 اس کے بچے تھے جنہوں نے اس کو نہیں مانا، اس میں اس کو نہیں مانا، اس کی نبوت کو نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ جھوٹا ہے۔ اس کا بیٹا فوت ہوا، یہ اس کے جنازے میں نہیں گیا کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، ایسا ہی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ کافر ہے، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھوں۔ تو انہوں نے ایک پوری امت کے اندر انتشار ڈالنے کی کوشش کی۔ پھر ان کا ایک طریقہ کار اور بھی رہا کہ بریلویوں کے خلاف دیوبندیوں سے فتوے لینے، جی، دیوبندیوں سے آپس میں لڑانے کے لیے۔ اصل ان کے جو جب 1974 کے اندر مرزا ناصر آیا نا تو اس نے کہا جی دیکھو انہوں نے دوسرے کو یوں کہا ہوا ہے، تو وہ اصل فتوے بھی لے کر آیا، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف یہ ایک دوسرے سے وہ لڑانے کے لیے کرتے تھے، مگر پوری امت ان کے خلاف متحد یکجا ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، آخری میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پوری ایک تاریخی سانچہ کھینچا ہے، سادہ لوگ مسلمان وہ کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر اس شوق کو پیدا کرنا اور ان کے اندر یہ جو لوپس ڈھونڈتے ہیں نا، جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے بہت ڈیٹیل میں جواب دیا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو ایسا کون سا پلیٹ فارم ہے
کہ جس کی وجہ سے سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچا بھی سکتے ہیں؟ ان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے یہ کہ یہ کسی بھی مسلک کے کسی بھی عالم دین کی تعریف نہیں کریں گے. صحیح. سب سے پہلے یہ کہیں گے سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ مولوی کی پہچان اسلام کے ساتھ ہے. ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے تو مولوی کو برا کہیں گے. مثال کے طور پہ ایک عام مسلمان ہے یعنی اگر مسلکن کو دیوبندی ہے تو وہ اپنے کسی دیوبندی مولوی کی تعریف تو کرے گا, مگر یہ بولے گا نہیں سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ علماء کرام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو دوسرا ان کا سوال ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو, یعنی ان کے یہ جب کسی طلباء کو لے کے جاتے ہیں نا اپنے ہاں ربوہ میں, ان کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بریلویوں نے دیوبندیوں کو کافر کہا ہوا ہے, اور سب نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے. یہی مرزا ناصر نے 1974 کے اندر پوری اسمبلی کے سامنے بات کی کہ دیکھیں جی دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں, اور بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ ہیں. اس طرح کے ساری جب بات کی, جو ہماری طرف سے جو اہم ترین جواب ہے, بہت بہترین جواب یہ آیا کہ آج تک کوئی بریلوی ایسا دیکھا ہے کہ جب اسے کہا گیا کہ تو شرک کرتا ہے تو اس نے کہا ہاں میں شرک کرتا ہوں. وہ کہتا نہیں تیرے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے, میں شرک نہیں کر سکتا, میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. جب کسی بریلوی پر دیوبندی پر الزام لگتا ہے کہ تم گستاخ ہو, آج تک کبھی کوئی ایسا دیوبندی نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ ہاں میں گستاخ ہوں. وجہ کفر تھی گستاخی, وجہ کفر تھی شرک, اس سے تو اس نے انکار کر دیا. مرزا ناصر سے کہا گیا کہ ہم تمہیں جو کافر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مرزا کو نبی مانتے ہو, تم مرزا کو نبی مانتے ہو, تم اس سے انکار کر دو تمہارا کفر ختم ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں ہم تو اس کو نبی مانتے ہیں. اللہ, یعنی اسمبلی کے اندر. پھر اسمبلی نے کہا کہ تم پکے کافر ہو. پھر اسمبلی کے سامنے یہ بھی لایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے متعلق کیا عقائد رکھتے ہیں, تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو تو یہ گالیاں دیتے ہیں ان کے جنازوں میں, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کا چھوٹا بچہ مر جائے تو ان کے جنازے میں بھی نہ جاؤ, پکا جہنمی کہا ہوا ہے. تو یہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے جس سے عام آدمی بچ سکتا ہے, جس سے آپ. اچھا ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے بڑے عام لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاملات میں بڑے ٹھیک ہوتے ہیں, اصل میں یہ اپنی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں اس سوال پہ آنے ہی والا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان علماء, اگر میں ایک فرقے کی بات نہ کروں, ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اپنا پیغام رکھ دیتے ہیں, یہ ایک طریقہ واردات ہے. اسی طرح معاشرتی اعتبار سے بھی جو سننے میں آئے کہ لین دین میں اچھے ہوتے ہیں, اور اپنا جو سلوگن ہے انہوں نے یہی رکھا ہوا ہے کہ جی ملا کی دہشت گردی سے بچ جاؤ, اس کی شدت پسندی سے بچ جاؤ اور معاملات کو بہتر کر لو. تو یہ وہ سارے طریقے ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہو سکتا ہے, عام مسلمان متاثر ہو سکتا ہے. اصل میں ہمارے ایک دوست ہیں علامہ عرفان محمود برق, جو پہلے قادیانی تھے, پھر اس اسلام قبول کیا, اور اب الحمدللہ وہ ہماری جماعت کا حصہ بھی ہیں. 900 سے زیادہ بڑے قادیانی کو مسلمان بھی کر چکے ہیں پاکستان میں. کیا خوبصورت. انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ قادیانی تھے اور دادی ان کی جو ہے, جب کوئی مسلمان آتا تھا ان کے گھر میں تو ان کو بڑی عزت سے ملتے تھے, مگر جو چائے یا پانی دیتے تھے نا اس میں وہ تھوک کے کوئی نجاست ڈال کے مسلمانوں کو دیتے تھے. اور اسی طریقے سے ان کی شیزان جو فیکٹری ہے, انہوں نے بتایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلیفہ جو ہیں ان کے جو فضلات ہیں وہ پاک ہیں. یہ باقاعدہ طور پر ان کی گندگی شیزان کے اندر ڈالتے ہیں, اچھا, اپنے تبرک سمجھ کے. اور پھر ہمارے مسلمان جو ہے وہ جب لیتے ہیں اور اسی سے اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہمارے لوگ, اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی یہ دنیا میں جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں اپنے پیسے کے بلبوتے پہ کر رہے ہیں. غریب لوگوں کو جا کر یہ پھنسائیں گے کہ یار ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, مگر اس کے پیچھے کیا, ان کے ایمان کی دولت جو ہے وہ کھینچنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. اچھا ہمارے لوگ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کاروبار سے کیا ہمیں نقصان ہے. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کو فائدہ ہوگا تو اس کی آمدن کا 10% ان کی جماعت کو جائے گا جو اسلام کے خلاف استعمال ہوگا. ہر قادیانی ہر مہینے اپنی آمدن کا 10% اپنی جماعت کو دیتا ہے جو اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کا 1 روپے بھی اس میں شامل ہے تو آپ بھی اس میں مجرم. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ قادیانی کے
بہت زیادہ طریقوں سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، یہ کیونکہ انگریز کو سب سے بڑا جو اسلام کے خلاف دشمن ملا ہے وہ یہ ملا ہے، لیکن ناکام ہو گئے. ناکام ہو گئے الحمدللہ. میں کل ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان میں قادیانیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اس پہ یقیناً بالکل آپ ایسا ہے. علماء کرام کی محنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اصل میں کثیر تعداد میں یہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں صحیح. پاکستان میں، اور وہ جو مسلمان ہونے والے ہیں وہ لوگوں کے سامنے جو ہے ان کی حقیقت کھول کے رکھ رہے ہیں. کھول کے رکھ رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک جو بنیادی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں کہ ہم آئین کی پابندی کرتے ہیں، امن پسند ہے. سب سے پہلے یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے. یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، جب آئین کہہ رہا ہے کہ آپ کافر ہیں، مگر یہ پھر بھی لوگوں کے درمیان میں گھلتے ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو طریقے سے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ہماری حکومت کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ایکشن چاہیے. لینا چاہیے. اصل میں قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، میں شارٹ اینڈ سویٹ آخری میں عرض کرتا چلوں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. مرزئی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ نعوذ باللہ، اس کی بیوی ام المومنین ہے، یعنی اس کی بیویاں امہات المومنین ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ. اس کی بیٹی سیدۃ النساء ہے. ہمارے ہاں کون ہے سیدۃ النساء؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. اس کا بیٹا قمر الانبیاء. اس کے جو دوست ہیں وہ اصحاب، اس نے 313 اپنے صحابہ کرام کہتے ہیں اس کو، اس نے لسٹ بنائی ہوئی ہے. اس کے شہر کو مکہ اور مدینہ کا وہ درجہ دیتے ہیں، اس کی باتوں کو وہ حدیث کہتے ہیں. اور جہاں اس کا مرگٹ ہے، جہاں وہ واصل جہنم ہو کے لیٹا ہوا ہے، اس جگہ کو وہ جنت البقیع کا درجہ دیتے ہیں. اللہ. مرزا یہ کہتا ہے کہ انا آتیناک الکوثر میرے لیے اتری، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے پر اتری. جب یہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں، گیا سے گیا گناہ مسلمان ہو، گنہگار سے گنہگار ہو، اسے کبھی بھی برداشت بے شک نہیں کر سکے. بہت بہت شکریہ مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے یقیناً عقیدہ ختم نبوت کی جو شان بیان کی ہے، اللہ آپ کے کام میں مزید آسانی پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پروگرام کے اختتام سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار یہ عاجز پیش کر رہا ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی بندگی ہے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے.
میسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔